فصلا، نمازی بن گیا۔ پہلی چیز دل پاک کرو، دوسری چیز اللہ کا ذکر کرو، اور تیسری چیز نمازی بن جاؤ۔ ذکر کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہو۔ بہت بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل ذکر کے اعتبار سے نہیں ہے۔ نمبر 2، پہلا من کو پاک کرو، ذکر کرو، اور نمبر 3 نمازی بنو۔ کامیابی ہو جائے گی، تمہیں مل جائے گی۔ نماز پڑھو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اس پہ زیادہ لمبی نہیں کرتا، ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، جو نماز چھوڑ دے گا، جو نماز چھوڑے گا وہ 15 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ نماز چھوڑنے والا 15 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں، یہ محبوب خدا کی بات۔ جو نماز چھوڑے گا تیار رہے 15 مصیبتوں کے لیے۔ 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبتیں مرتے وقت، کتنی ہو گئی؟ 6۔ 3 مصیبتیں قبر میں، کتنی ہو گئی؟ 9۔ 3 مصیبتیں اس کو ہوگی میدان محشر میں، کتنی ہو گئی؟ 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبتیں موت کے وقت، 3 مصیبتیں مرنے کے بعد قبر میں، اور 3 مصیبتیں میدان محشر میں ہوگی اس کو، کتنی ہو گئی؟ 12۔ اور 3 مصیبتیں اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، بیچ میں یاد آئے گی تو میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں گا۔ یعنی 15 مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوگا۔ 3 مصیبتیں دنیا کی۔ نمبر 1، جو نماز چھوڑ دے گا، پہلی مصیبت اس کو یہ آئے گی کہ اللہ اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لے گا۔ اللہ مومنوں کا نور اس کے چہرے سے چھین لے گا، اٹھا لے گا۔ یعنی مومنوں کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے، ایمان کا، ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے ایمان کا، وہ چھین لے گا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں بہت سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ دیکھ کر یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی سلام کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ میں مسلمان سمجھ کے سلام کروں اور مسلمان نہ نکلا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ لوگوں کے چہرے بھی مسلمانوں کی طرح نہیں دکھتے، کیونکہ انہوں نے نمازیں اتنی چھوڑ دی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے چہرے سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے کاسمیٹک آئٹم پر بہت محنت کرتے ہیں، یہ کریم لگایا، وہ کریم لگایا، وہ صابن استعمال کیا خوبصورت بننے کے لیے، بیوٹی کے لیے۔ مگر یاد رکھیے سب سے بہترین بیوٹی کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کی نماز ہے۔ یہ نماز سے خوبصورتی ملتی ہے، نماز سے خوبصورتی ملتی ہے، اور نماز کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن جو نماز چھوڑے ایمان کا نور چھینا جائے۔ نمبر 2، اللہ اس کو روزی کی تنگی میں مبتلا کرتا ہے، اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ دیکھو 99% مسلمانوں کا مسئلہ ہے روزی میں تنگی، برکت نہیں۔ سب پریشان ہے برکت کے لیے، برکت برکت برکت۔ اچھا لاکھوں کما رہے ہیں پھر بھی برکت نہیں، وجہ اللہ نے تنگی مسلط کی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میری بہنیں بھی موجود ہے، جہاں بے نمازی ہوگا وہاں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ برکت سمجھے کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ دیکھو ہم کما بہت رہے ہیں لیکن برکت نہیں۔ جیسے کتا سال میں، یعنی کتیا سال میں درجنوں بچے دیتی ہے، لیکن آپ کو ہر دروازے پر کتا نظر نہیں آتا۔ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ لیکن بکری 2 بچے دیتی ہے یا 3 بچے دیتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنی بکریاں، پہلی بات کتے تو ذبح ہوتے بھی نہیں،
حالانکہ بکری روز کٹ رہی ہے. اگر آپ کے مکرانہ میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. پورے راجستھان میں دیکھیں تو ہزاروں، پورے ہندوستان میں دیکھیں تو لاکھوں. لیکن آپ نے یہ بورڈ لکھا ہوا دیکھا لاک ڈاؤن میں بھی کہ بکریاں نہیں مل رہی ہے، بکریوں کا سالٹیج چل رہا ہے، اس لیے بکری کا گوشت اب نہیں ملے گا کھانے. کبھی سنا آپ نے؟ نہیں. جب بہت مسائل تھے، آنے جانے کی کمی تھی، تو بھی بکریوں کا گوشت مل رہا تھا لوگوں کو، لینے والا چاہیے تھا. تو آخر بکری 2 یا 3 ہی بچے دیتی ہے، پھر اتنی آتی کہاں سے؟ تو اللہ نے اس میں برکت رکھی. کتے کبھی زبان نہیں ہوتے لیکن دکھتے کتنے، حالانکہ وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس میں برکت نہیں. تو معاملہ کم زیادہ کا نہیں ہے، معاملہ برکت اور نہ برکت کا ہے، برکتی اور بے برکتی کا ہے. آپ دیکھ لو، اللہ نے حضور کی اولاد میں برکت رکھی، اللہ نے حضور کی اولاد میں برکت رکھی. مسلمانوں کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں نبی کی اولاد موجود نہ ہو. برکت ہے. تو معاملہ برکت پر ہے. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو نماز پڑھنے آتا ہے اللہ اس کو روزی بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتا وہ رزاق ہے، روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا. آج برکت نہیں ہے، اس لیے لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں، پریشان ہیں. حالانکہ لاکھوں کا بینک بیلنس ہے لیکن برکت نہیں ہے. کروڑوں کی زمینوں کا مالک ہے، برکت نہیں ہے. اور ایک دور تھا لوگ بہت غریب تھے مگر برکت تھی. ایک کماتا تھا درجنوں کھاتے تھے. آج درجنوں کماتے ہیں پھر بھی ہائے ہائے، بے چینی ہے، بے قراری، برکت نہیں. ایک برکت کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. برکت کسے کہتے ہیں؟ اس میں کئی باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے. علامہ عبد الرحمن جامی نے اس حدیث کو لکھا ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے، لیکن میں اپنے الفاظ کے جامع میں بڑی تشریح کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا اس کو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں بڑا غریب آدمی تھا، میرے پاس کچھ تھا نہیں. مجھے بھوک بھی لگتی تھی تو کھانے کو نہیں رہتا تھا. تو کبھی کبھی میں مسجد نبوی کی زمین پہ چت لیٹ جاتا تھا پیٹ کی ٹھنڈک کے لیے. ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میں نے سوچا چلو کسی صحابی کے گھر جاؤں اور وہاں ان سے کہوں کہ کھانا کھلاؤ. لیکن نکلا تو ہمت نہیں ہوئی کسی کو کہنے کی. پھر سوچا کہ چلو مانگیں گے تو نہیں مانگنا ہے کسی سے، لیکن ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سے صحابہ کا گزر ہو. وہ مجھے دیکھیں گے تو میرا چہرہ اترا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ بھوک سے چہرہ اتر جاتا ہے. اور دانشمند لوگ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ جیسے ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا سب کے چہرے اترے دکھتے ہیں، نہیں ایسا لگتا ہے بیمار سے. کوئی بیمار نہیں ہوتا لیکن بھوک سے چہرہ کھچ جاتا ہے، اتر جاتا ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا جا کے جہاں سے صحابہ گزرتے تھے. تو وہاں سے میں نے دیکھا فاروق اعظم گزرے تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. تو میں نے خود ہی سے ان کو سلام کیا تاکہ اب تو توجہ کریں گے. انہوں نے نظریں جھکا کے جواب دیا اور آگے بڑھنے لگے. تو سوچا کہ مسئلہ پوچھ لیں تو توجہ کریں گے. میں نے مسئلہ پوچھا پھر بھی کوئی توجہ نہ کی، چلے گئے. میں بیٹھ گیا. پھر صدیق اکبر گزرے، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی. میں نے سلام کیا، مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی توجہ نہیں کی. پھر میرے آقا آئے. آقا آ کر کے انہوں نے خود سے سلام کیا اور مجھ سے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، چل میں تجھے کھلاتا ہوں. مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر 70 صحابہ بیٹھے تھے جو کئی دن کے بھوکے تھے. میں بھی بیٹھ گیا حضور کے ساتھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ عائشہ صدیقہ سے پوچھو گھر میں کچھ ہے جو لے کر آؤ. ام المومنین اماں سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ گئے. امی جان کچھ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضور جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلائے، البتہ ایک عورت نے
یہ بکری کا دودھ حضور کے لیے تحفہ اور ہدیہ دیا ہے، یہ لے کے جاؤ۔ کٹورے میں وہ دودھ لے کر چلے تو وہ دودھ دیکھ کر سوچتے ہوں گے ایک کٹورا اور اتنے دنوں کا ابو ہریرہ بھوکا، یہ کٹورے نے جانا کہاں ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھوک زیادہ لگی ہو تو آدمی کھاتا ہے جم کر، تو اس کو اب دودھ ملے وہ بھی کٹورا ہوتا ہی کتنا بڑا ہے، اور وہ بھی کوئی تحفہ لا کر حضور کے لیے دے، لے کے چلے۔ اب جب صفا کے چبوترے میں پہنچے تو حضور نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کی اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ یہ چیز ہے، اللہ اس میں کیا عطا فرما؟ اور برکت کی دعا کی۔ اب حضور کی دعا کب رد ہو سکتی ہے؟ جن کا نام لینے سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہو، جن کا نام لینے سے آدم کی دعا قبول ہو جاتی ہو علیہ السلام، جب وہ جانے دعا خود دعا کریں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو اہل سنت کا امام کہتا ہے عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور حضور نے ابو ہریرہ کو دیا، لو پہلے ان سب کو پلاؤ۔ کیا امتحان ہے حضور، ان سب کو پلاؤ پھر تم پینا۔ وہ گئے، سوچنے لگے ہوں گے یا اللہ یہ کٹورا میرے لیے ناکافی اور یہ 70 کئی دن کے بھوکے، لیکن کہتے ہیں حضور کا حکم تھا، حضور کا حکم تھا۔ اور ایمان نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے، حضور نے کہہ دیا سب کو پلا۔ کیا کہا؟ سب کو پلا، مطلب سب پیئیں گے، سب کو پلاؤ مطلب تو سب کو دیا، ایک کو دیا انہوں نے پیا، ایک خوب پیا سیر ہو کے پیا، پھر دوسرے کو دیا انہوں نے بھی سیر ہو کے، تیسرے کو دیا، 70 پی چکے، جتنا تھا اتنا ہی تھا۔ پھر سرکار نے میں ابو ہریرہ تیری باری ہے، تو نے سب کو پلایا میں تجھے پلاؤں گا۔ کیا نصیبے تھے ان کے، حوض کوثر کا جام پینے سے پہلے دودھ کا جام حضور کے ہاتھوں پینا نصیب ہو رہا ہے۔ حضور نے پلایا، پیا، پھر کہا اور پیو، اور پیا، اور پیو، اور پیا، اور پیو، اور پیا۔ ایک وقت آیا، عرض کیا حضور اب نہیں پی سکتا، بہت بھوک لگی تھی نا، پیو، پلایا۔ دیکھو دو چیز ہوتی ہے، جب آدمی اچھی غذا کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک، لیکن پیٹ بھرنے کے بعد بھی اس کا جی نہیں بھرتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیٹ بھر کے بھی ادھر سے اٹھا منہ میں ڈال، ادھر سے اٹھا، ہے نا، ایسا کرتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد بھی حسرت رہ جاتی ہے، لیکن آدمی کھا کھا کے اتنا کھا لیتا ہے کہ کھا کے اس کا پیٹ نہیں صرف جی بھی بھر جاتا ہے۔ تب کتنا بھی عزیز بولے نا کھا، کہتا نہیں یار نہیں میں نے نہیں کھانا، کبھی وہ پلیٹ بھی پلٹ دیتا ہے میں نے نہیں کھانا۔ اور کبھی ایک منزل ایسی آتی ہے کہ کھاتے کھاتے جی اتنا بھر جاتا ہے کہ آدمی کا جی نہیں بھرتا صرف بلکہ منہ بھی پھر جاتا ہے۔ منہ کب پھرتا ہے؟ جیسے کوئی کھا لیا کہے لو یار ایک لقمہ لے لو، نہیں یار میں نے نہیں لینا۔ یہ کب آتی ہے؟ یہ تیسری منزل آتی ہے۔ ایک ہے پیٹ بھرنا، دوسرا ہے جی بھرنا، اور تیسرا ہے منہ پھرنا۔ یعنی اتنا کھلا پلا دیا کہ اب اتنی بھی گنجائش نہیں رہی، جیسے ہی غذا پیش کی آپ نے منہ پھیر لیا، میں نے نہیں لینا۔ یہ تیسرا درجہ ہے اور آخری درجہ ہے۔ اب رسول اللہ نے اتنا پلایا ابو ہریرہ کو کہ پیٹ نہیں بھرا، پیٹ بھی بھرا، جی بھی بھرا، اور ایک منزل آئی کہ منہ بھی پھرا۔ منہ بھی پھرا۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جو حدیث کی تہ تک پہنچ کر کے ہم تک وہ موتی لا کر کے پیش کرتا ہے۔ کہتے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، شیر کہتے ہیں فارسی میں دودھ کو، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر،
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 اتنا پلایا کہ پیٹ بھی بھرا جی بھی بھرا حتیٰ کہ منہ پھر گیا۔ جب ابو ہریرہ نے پیا تو حضور نے خود پیا، جب حضور نے خود پیا فرمایا ابو ہریرہ لے جاؤ، عائشہ سے کہنا کہ وہ بھی پی لے۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں پیالہ لے کے چلا تو میں سوچ رہا تھا لایا تھا تب زیادہ تھا یا لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکت، اور یہ برکت کب ملتی ہے؟ جب نماز پڑھو، خاندان آباد ہوتے، اور نماز میں مسجد میں نہیں آؤ گے، کرتے رہو محنت، کرتے رہو دوڑ دھوپ، روزی ملے گی، برکت نہیں ملنا۔ اور برکت ملے گی تو ہی چین ملے گا، برکت ملے گی تو ہی سکون ملے گا، ورنہ اور اللہ برکت کس سے اٹھاتا ہے؟ بے نمازیوں سے، مسجدوں کو آباد۔ اور نمبر 3 اور آخری بات دنیا کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور ذلیل کر کے اسے موت عطا کرتا ہے۔ اسے ذلت کے وقت، ذلت کی اسے موت آتی ہے، ذلت کی موت آتی ہے، وہ ذلیل ہو کر کے مرتا ہے۔ بے نمازی ذلیل ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں وجہ بے نمازی پر۔ مسلمانوں کو کہو چلو نماز پڑھو تو بولتے مولانا ٹائم نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جس کو اللہ کے لیے ٹائم نہ ملے وہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ تھے جو کہتے تھے ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی عبادت ایک طرف۔ وقت لڑائی میں، جنگ میں نماز کا وقت آیا تو انہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی گئی۔ بچوں کی شہادت ہو رہی ہے، نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی گئی۔ گھر چل رہے ہیں، چلتے ہوئے گھروں میں بھی نماز پڑھی گئی۔ طوفان آ رہے ہیں، اس میں بھی نماز پڑھی گئی۔ نماز کبھی چھوڑی نہیں گئی، لیکن آج یہ دن آ گئے مسلمانوں پر کہ مسلمان نرم نرم گدوں پہ بھی نماز چھوڑ رہے، اس لیے ذلیل ہو رہے۔ اگر ذلت سے بچنا ہے تو نماز کی طرف آئی۔ اور پھر جو 3 مصیبتیں موت کے وقت آتی ہے، بے نمازی مرے گا تو بھوکا مرے گا، نمبر 2 پیاسا مرے گا، اور نمبر 3 اللہ اکبر، اللہ اس پر موت کی سختی کو زیادہ کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ مسلمانوں اگر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے تو آپ سے میری گزارش ہے نمازی بنیے۔ یہ نماز جس سے اللہ ملتا ہے اس سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ آخری بات عرض کرتے ہوئے، وہ ساری چیزیں نہیں پڑھتے ہوئے، ایک آخری بات عرض کرتے ہوئے، اگر آپ نماز پڑھو گے تندرست رہو گے، آپ نماز پڑھو گے آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی، آپ نماز پڑھو گے آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ کے گھر میں برکتیں ہوگی، آپ کی نسلیں آباد ہوگی نماز کی برکت سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نماز پڑھو گے گناہوں سے بچو گے، نماز پڑھو گے چہرہ منور ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے جم کرو تندرست رہو۔ میں بھی جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، کوئی ممانعت نہیں۔ ہمارا مذہب جتنی انجوائے کی بات کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا، کرو جم اچھی بات ہے، لیکن 1 گھنٹہ جم کرو گے تو جسم بنے گا، بنانا ضروری ہے، لیکن 10 منٹ کا ٹائم مسجد کے لیے نکالو گے تو قبر میں یہ جسم محفوظ رہے گا۔ جسم بنانا ہے تو جم میں آؤ، اور جسم بچانا ہے تو مسجد میں آؤ۔ اور اگر مسجد میں نہیں آئے تو یہ جسم جو تم بنا رہے ہو یہ قبر کے کیڑے سوچتے ہوں گے کہ میرے لیے یہ غذا تیار کر رہا ہے، خوبصورت لذیذ غذا میرے لیے تیار ہو رہی ہے، قبر کے کیڑے اس کو کھائیں گے، اس میں کیڑے چلیں گے، اس کو مٹی کھائے گی۔ دیکھ لو لوگوں کا انجام دیکھو، بڑے بڑے بادشاہوں کا انجام دیکھو۔ تو مسجد میں آؤ، جم جاؤ مسجد آؤ، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جم میں
کمر کی ورزش ہے، ہاتھوں کی ورزش ہے، گردن کی ورزش ہے، لیکن کوئی ورزش کسی مذہب میں، نہ یوگا میں، نہ جم میں، کہیں بھی آج تک دانتوں کی ورزش کہیں آپ کو نہیں ملے گی، جاؤ ڈھونڈو۔ لیکن اسلام میں تو دانتوں کی ورزش بھی ہے جو صرف نماز میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ 29 حروف ہیں اور ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہے۔ آپ کبھی سا ادا کریں تو زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا علیہ پر، اس کے کنارے پر لگائیں تو سا ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ ضاد ادا کرنے جائیں گے تو زبان کا کنارہ آپ اپنی داڑھوں کے اوپر یوں لگائیں گے، اس کا کنارہ، تو حرف ضاد نکلے گا۔ اسی طریقے سے آپ بڑی ہا نکالیں گے تو یہ حلق سے نکلے گا۔ تو یہ سب حلق کی، زبان کی، دانت کی ورزش ہے۔ تو یہ دانت کی، اس کا مطلب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف کمر کی ورزش نہیں ہوتی، صرف سر کی ورزش نہیں ہوتی، صرف گردن کی ورزش نہیں ہوتی، صرف پیروں کی ورزش نہیں ہوتی، بلکہ دانتوں کی بھی ورزش ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والا اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے، اس کی روح بھی ترقی پاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ورزش کی نیت سے نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ چیز نکل آتی ہے۔ دیکھو دین جو ہے نا، دین جو ہے وہ گیہوں کی طرح ہے۔ آپ نے کسانوں کو دیکھا، دین گیہوں کی طرح ہے اور بھوسا دنیا کی طرح ہے۔ جب بھی کسان لوگ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس کے کھیت میں کتنے گیہوں آئے، تو گیہوں والا تو بتاتا نہیں کہ میری اتنی گونی نکلی، تو کسان کیسے معلوم کرتے ہیں؟ جس کے آنگن میں جتنا زیادہ بھوسا ہوگا، سمجھ لو کہ اس کے گیہوں اتنے ہی نکلے۔ صحیح ہے؟ اور یہ بات یاد رکھنا، گیہوں اگر ہوں گے 50% تو بھوسا نکلے گا 100%۔ جہاں گیہوں جتنا ہوتا ہے اس سے ڈبل کیا ہوتا ہے؟ بھوسا۔ یہی تو کسانوں کے یہاں ہے۔ تو اللہ اکبر، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور بدر ملت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین گیہوں کی طرح ہے اور دنیا بھوسے کی طرح ہے۔ اگر تو 50% دین پہ عمل کرے تو تجھے 100% دنیا اللہ تیرے قدموں میں رکھ دے گا۔ دنیا نے خود بخود آنا ہے، تو دین پر عمل کر کے تو دیکھ۔ تو اسی طرح اللہ کے لیے نماز پڑھ، روح بھی ترقی کرے گی، جسم بھی ترقی کرے گا۔ جب تک ہمارے لوگ نماز پڑھتے رہے، 80 سال کے بڑھاپے میں بھی ٹنا ٹن رہے، لیکن جب سے نماز چھوڑ دی 40 سال کی عمر میں 60 سال کے بڈھے دکھتے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے لوگوں کی۔ کسی کو کمر کی تکلیف، کسی کو گھٹنے کی تکلیف، کسی کو اس کی تکلیف، کسی کو یہ تکلیفیں کیوں ہے؟ اگر رکوع میں جھکتا رہتا تو کمر کی تکلیف سے محفوظ رہتا۔ اور کچھ لوگ نمازی ہو کر بھی کمر کی تکلیف میں، وجہ صحیح رکوع کرنا نہیں آتا۔ اگر صحیح رکوع کرو انشاءاللہ زندگی بھر کبھی کمر میں تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہم صحیح طور پہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، نمازی بنو، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی۔